الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرتاج الاولین والآخرین، شفیع المذنبین،
رحمت کائنات، محسن کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور کاس کو بیان فرماتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہم نے آمنہ کے در یتیم کو، عبداللہ کے لخت جگر کو، حسنین کے نانا کو، سید الاولین والآخرین کو، ارسل رسولہ بھیجا ہے رسول بنا کر، بالہدا ہدایت کا منبع بنا کر، ہدایت کا خزانہ دے کر، ہدایت کا راستہ دے کر، ہدایت کی تبلیغ دے کر، ہدایت کا مشن دے کر، اور ہدایت کی محنت دے کر، بالہدا ودین الحق، اور جو دین دیا ہے وہ دین حق دیا ہے، اس دین کا کوئی مقابل نہیں، اس دین کا کوئی ہم مثل نہیں، اس دین کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے مسالک ہیں، جتنے ادیان ہیں، ان تمام دینوں میں، ان تمام مذاہب میں رب العالمین نے سر دست باقاعدہ اظہار فرما کر صاف طور پہ اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب العالمین کے ہاں دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہر مذہب قابل احترام ہے، ہر دین قابل احترام ہے، ہر عبادت خانہ قابل احترام ہے۔ جس طرح اسلام کو عزت حاصل ہے، اسی طرح یہودیوں کے مذہب کو بھی عزت حاصل ہے، عیسائیوں کے مذہب کو بھی عزت حاصل ہے، بدھ مت کو بھی عزت حاصل ہے، آتش پرستوں کو بھی عزت حاصل ہے، سورج کو پوجنے والوں کو بھی عزت حاصل ہے۔ جناب جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، کوئی سورج کو پوجتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کا مذہب ہے، یہ اس کا دین ہے۔ کوئی درخت کے نیچے سجدہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کا دین ہے۔ جناب والا کوئی لال جھنڈی کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کا مذہب ہے، یہ اس کا دین ہے۔ دین قابل احترام ہوتا ہے، مذہب قابل احترام ہوتا ہے۔ جناب والا ہندوستان میں گائے کو پوجا جاتا ہے، گائے کی عبادت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، دین قابل احترام ہے، مذہب قابل احترام ہے۔ جناب والا ایسے بھی لوگ ہیں جو گھوڑے کی عبادت کر رہے ہیں، گھوڑے کے پیشاب کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، دین قابل احترام ہے، مذہب قابل احترام ہے۔ جناب والا جانوروں کو پوجا جاتا ہے، سورج کو پوجا جاتا ہے، ستاروں کی عبادت ہوتی ہے، آگ کی عبادت ہوتی ہے۔ آتش پرست اپنی عبادت آگ کی پوجا کر کے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں۔ خدا کے بندے، رب العالمین نے جو سب سے آخری کتاب نازل فرمائی، جو قرآن نازل فرمایا، جو آخری نبی پر کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں برملا اعلان فرما دیا کہ اولین اور آخرین کے تمام علوم کو رب العالمین نے قرآن میں جمع فرما دیا۔ انجیل کا علم بھی قرآن میں، تورات کا علم بھی قرآن میں، زبور کا علم بھی قرآن میں، صحائف کا علم بھی قرآن میں، اولین کا علم بھی قرآن میں، آخرین کا علم بھی قرآن میں، فرشتوں کا علم بھی قرآن میں، ملائکہ کا سارا علم قرآن میں۔ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو جو علم دیا تھا وہ قرآن میں، جو حسن دیا تھا وہ قرآن میں، جو جمال دیا تھا وہ قرآن میں، جو مشن دیا تھا وہ قرآن میں، جو کاز دیا تھا وہ قرآن میں، جو توحید کا علم دیا تھا وہ قرآن میں، جو محنت دی تھی وہ قرآن میں۔ انبیاء علیہم السلام نے جو قدم اٹھایا وہ بھی قرآن میں، جس مسلک پہ چلے وہ بھی قرآن پہ، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا وہ بھی قرآن میں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مشقتیں اٹھائیں وہ بھی قرآن میں،
انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی توحید کی وجہ سے آرے کے نیچے چیر دیا گیا، وہ بھی قرآن میں رب العالمین کے پیغمبروں کو آگ کے اندر جلا دیا گیا، آگ کے اندر ڈالا گیا جناب، وہ بھی قرآن میں وقت کے نبی کو جناب سخت ظلم اور تشدد کا، بربریت کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی قرآن میں، جب ہر علم قرآن میں ہے، تورات کا علم قرآن میں ہے، انجیل کا علم قرآن میں ہے، صحائف کا علم قرآن میں ہے، اولین کا علم قرآن میں ہے، آخرین کا علم قرآن میں ہے، انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے، ملائک کا تذکرہ قرآن میں ہے، آسمانوں کا ذکر قرآن میں ہے، زمینوں کا ذکر قرآن میں ہے، دریاؤں سمندروں کا ذکر قرآن میں ہے، شجر و حجر کا ذکر قرآن میں ہے، جناب پہاڑوں کا ذکر قرآن میں ہے، ستاروں کی جلملاہٹ کا ذکر قرآن میں ہے، آسمان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں ہے، آسمان کی مضبوطی کا ذکر قرآن میں ہے، والدین کے احترام کا ذکر قرآن میں ہے، بچوں کی پرورش کا ذکر قرآن میں ہے، بہن بھائیوں کی عزت کا ذکر قرآن میں ہے، عورت کا منصب قرآن میں ہے، مرد کی عزت قرآن میں ہے، ہر چیز کو رب العالمین نے قرآن کریم میں جمع فرما کر گویا اس بات کا اظہار فرما دیا کہ جب قرآن سامنے آئے گا، جب آخری کتاب نازل ہوگی، جب محمد مصطفیٰ پر یہ کتاب نازل ہوگی، پچھلے تمام ادیان جو ہے وہ موقوف کر دیے جائیں گے، مذاہب بھی موقوف کر دیے جائیں گے، مسائل بھی موقوف کر دیے جائیں گے، شریعتیں بھی موقوف کر دیے جائیں گے۔ اب سب سے آخری کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، سب سے آخری دین وہ اسلام ہے، سب سے آخری نبی وہ محمد مصطفیٰ۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب قرآن نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے، سارے بولو کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے، باقی دین نہیں ہے، غیر مذہب ہے، لا دینیت ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے دین ہوتے، مذہب ہوتے تو پھر مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو کوئی ہندو بن جائے، کوئی کرسچن بن جائے، کوئی جناب والا آتش پرست بن جائے، سارے مسلمان ہیں، سارے قابل احترام ہیں، سارے جنتی ہیں، سب جناب والا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل احترام ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کائنات کے مومنوں پر احسان کر دیا ہے کہ انہی میں سے ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا۔ آخری رسول جب بھیجا، آخری کتاب بھی بھیج دی۔ آخری رسول بھیجا تو آخری کتاب بھی بھیج دی۔ جب آخری رسول بھیجا تو پہلے تمام رسولوں کا دین موقوف، ان کا دین کتاب بند، شریعت بند، احکامات بند، مسائل بند۔ اور جب آخری کتاب آئی تو ساری کتابیں موقوف ہو گئیں، اور وہ ساری کتابیں قرآن پاک کے سائے میں آ گئیں۔ اور جب آخری دین بھیج دیا، اور قرآن پاک میں جس کو رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تو اس کتاب میں رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اب جو دنیا میں دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب دنیا میں جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ باطل مذہب ہے، وہ ریجیکٹڈ مذہب ہے۔ اب ان مذہبوں کی کوئی ویلیو نہیں، ان دین اور شریعتوں کی کوئی ویلیو نہیں، ان کا دروازہ بند، ان کا ٹائم ختم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر عبادت خانے کی فضیلت مسجد جیسی ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدھ مذہب جو ہے یا ہندو مذہب اسلام جیسا قابل احترام ہو جائے، آتش پرستوں کا مذہب اسلام جیسا قابل احترام ہو جائے؟
یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور دشمنوں کو خوش کرتے ہیں، مغرب کو خوش کرتے ہیں کہ جی سارے برابر ہیں۔ بھائی جب اللہ نے برابر نہیں کیا تو ہم کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے گھر میں 4 عورتیں ہیں، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، جب ایک گھر میں 4 عورتیں ایک جیسی نہیں تو مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بیوی کو بہن نہیں کہہ سکتے، ماں کو بیوی نہیں کہہ سکتے، بیٹی کا درجہ الگ ہے، بہن کا درجہ الگ ہے، بیوی کا درجہ الگ ہے، ماں کا درجہ الگ ہے، سارے قابل احترام ہیں لیکن درجے الگ ہیں۔ جو ریجیکٹ ہو چکے ہوں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ٹھکرا چکے ہوں، جو آخری نبی کو ٹھکرا چکے ہوں، آخری دین کو ٹھکرا چکے ہوں، تو وہ قابل احترام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ صاحب انجیل ہیں تو انہیں صاحب قرآن ہونا پڑے گا، اگر وہ صاحب تورات ہیں تو انہیں اب صاحب قرآن ہونا پڑے گا، اگر وہ صاحب زبور ہیں تو انہیں صاحب قرآن ہونا پڑے گا، اس لیے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو تورات، زبور، انجیل سب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علوم کو جمع فرما دیا۔ اب نہ تورات چلے گی، نہ انجیل چلے گی، نہ زبور، صرف قرآن چلے گی۔ احترام سب کا ہوگا لیکن احکام کس کے چلیں گے؟ قرآن پاک کے۔ سب نبیوں کا احترام ہوگا لیکن نبوت کس کی چلے گی؟ آخری نبی کی، محمد مصطفیٰ کی۔ تو لہذا اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ سب سے اعلیٰ، عرفہ، بلند و بالا، اللہ کے نزدیک قابل احترام، قابل اطمینان اس وقت جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور جو کتاب، آخری کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، جو آخری نبی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام انبیاء کا احترام اپنی جگہ، نبوت جو چل رہی ہے محمد مصطفیٰ کی چل رہی ہے، کتابوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو کتاب رائج ہے وہ قرآن کریم، جو احکامات چل رہے ہیں وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ تو اسی طرح فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب العالمین نے اسلام کو دین پسند قرار دیا ہے اور اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، محنت دے کر بھیجا، تبلیغ دے کر بھیجا، جہاد دے کر بھیجا، کتاب دے کر بھیجا اور دین حق، سچائی دے کر بھیجا۔ اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسلام تمام ادیان پر کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اب سب سے بڑا دین کون سا ہے؟ اسلام کا ہے۔ سب سے اعلیٰ عرفہ دین کون سا ہے؟ اسلام کا ہے۔ اس کے علاوہ جو کسی دین کا نام لے، جو کسی مذہب کا نام لے، جناب والا جو کسی عبادت کا نام لے، وہ سب جو ہے وہ ریجیکٹ ہیں، اور اس وقت جو دین چل رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ اسلام چل رہا ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ یہ دین غالب ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے پھر شاگرد عطا فرمائے، جانثار عطا فرمائے، وفادار عطا فرمائے، اور ایسے ساتھی عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دیے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو بھی نہیں دیے۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کرنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانا تھا۔ اب جب پہلے کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتا، فوت ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، تو پھر لوگ بگڑ جاتے تھے،
اس وقت کے نبی کے مشن کو، کاز کو، نسب العین کو آگے لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ مہینوں میں، ایک آدھ سال میں سب کچھ ختم، کتابیں بھی بدل جاتی تھیں، احکام بھی بدل جاتے تھے، دین بھی بدل جاتا تھا، اور لوگ بگڑنا شروع ہو جاتے تھے، اتنے بگڑتے تھے، اتنے بگڑ جاتے تھے کہ پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی بھیجتے۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے سیٹ اپ بنا دیا، انتظام فرما دیا، انتخاب فرما دیا کہ آخری نبی کیسا ہوگا اور اس کے ساتھی کیسے ہوں گے، آخری نبی کیسا ہوگا اور اس کے ماننے والے کیسے ہوں گے، اور آخری نبی کیسا ہوگا اور اس پر قربان ہونے والے کیسے ہوں گے۔ تو ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جناب یہ دین ایسا ہی غالب نہیں ہو جائے گا کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا دین بن جائے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، وہ اس دین کو پھیلائیں گے، وہ اس دین کی تبلیغ کریں گے، اس دین کو لے کر آگے چلیں گے، اور والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہوں گے، جو ان کے قدم بقدم ہوں گے، جو ان کے جانثار ہوں گے، جو ان کے وفادار ہوں گے، جو ان کے ماننے والے ہوں گے، جو ان پر قربان ہونے والے ہوں گے، جو ان پر نثار ہونے والے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ اس محنت کو آگے لے کر چلیں گے۔ ان کا طریقہ کیا ہوگا، ان کا مشن کیا ہوگا، جناب ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ فرمایا اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، جو آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے، دین کی محنت کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کے لیے جہاد کرنے والے، دین کو آگے پھیلانے والے اور دین کی تعلیم کو گھر گھر پہنچانے والے، وہ کیسے ہوں گے؟ اشداء علی الکفار، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل ہوں گے۔ آپس میں کیا ہوں گے؟ رحم دل ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کریں گے، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کے لیے جناب آگے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے۔ تو رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ دو صفت لے کر صحابہ چلے ہیں، تو کیسر و کسریٰ کو فتح کر کے، فارس ایران کو فتح کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کی گویا سلطنت تھی، ختم نبوت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پرچم لہرا رہا تھا۔ آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسی جھنڈے کو لے کر آگے چلے، اسی مشن کو لے کر آگے چلے، تو فرمایا 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ یہی سلسلہ جب آگے بڑھا تو تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین تشریف لائے، اور آپ نے اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ سے تھاما اور اس محنت کو لے کر آگے بڑھے، اس مشن کو لے کر آگے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور دنیا کے نصف خطے سے آگے بڑھنے لگا۔ اور جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کے بعد، تو فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد فرمائی کہ 64 لاکھ اور 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ قرآن اٹھائیں، قرآن کی تفسیر اٹھائیں، ترجمہ اٹھائیں، ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا دنیا میں تاکہ دین سارے دینوں پہ غالب ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف 9 لاکھ مربع میل پر اسلام قائم تھا، اس کے علاوہ جتنا
جتنی سرزمین تھی، جتنی کائنات کا حصہ تھا، اس پر تو کفر غالب تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا سلسلہ آگے چلا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک جب یہ معاملہ پہنچا تو اس آیت کا ترجمہ پورا ہوا، اس کی تشریح پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا ساری دنیا کے دینوں پر دین غالب کرنے کے لیے۔ اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تو اس وقت 64,65,000 مربع میل پر اسلامی حکومت تھی، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی محنت کو بھی محمد مصطفیٰ کی محنت قرار دیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی محنت کو بھی محمد مصطفیٰ کی محنت قرار دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ عرض کرنے کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ دین صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، سیرت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت اور صورت، آپ کا حسن و جمال، آپ کی دیانت، امانت، شرافت صرف بیان کرنے اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے، اور پوری دنیا پر اس کو غالب کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کی محنت اور مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔